الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، اور اس مسئلے پر عمل کرنے کے انسان کو بے شمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نہ کرنے سے انسان بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور اس مسئلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا اس پر عمل کرنے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں کل ضرور کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے نبی اپنی زبان سے یہ جملہ مت کہیں کہ میں کل کو یہ کام کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اپنی زبان سے آپ نے انشاء اللہ کا جملہ لازمی کہنا، تاکیدی حکم دیا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک، ہرگز مت اپنی زبان سے یہ کہیں۔ جب بھی آپ کسی کام کے مستقبل کی خبر دیں کہ کل کو یہ ہوگا، کل کو وہ ہوگا، کل کو میں یہ کروں گا، آپ کسی کام کے کرنے کا اگر ارادہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور اگر بالفرض وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ کبھی یہ بات کہنی، یہ جملہ کہنا اپنی زبان سے بھول جائیں تو پھر میرے نبی اپنے رب کو یاد کرنا اسی وقت، یعنی اپنی زبان سے انشاءاللہ کہنا۔ یعنی ان آیات سے یہ بات ثابت ہوگی یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی اہم اس پر عمل کرنے والا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو تاکیدی حکم دے رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جو صحیح البخاری کے اندر ہے، جس سے یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ انشاءاللہ کہنے کا کتنا فائدہ انسان کو ہوتا ہے اور اس کے نہ کہنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 5 مقام پر آتی ہے۔ 2819 نمبر جو یہ نمبر ہے حدیث کا، وہاں پر پڑھوں گا حدیث، اور اس کے علاوہ یہ حدیث 3442 نمبر، 5242 نمبر، 6639 نمبر، 6720 نمبر، یہ 5 مقام پر یہ حدیث آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان 100 بیویوں ہر میں سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا، اور وہ شاہ سوار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، وہ اللہ یجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے گا۔ ذرا غور کرنا، میں نے یہ مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو کہ انشاءاللہ کہنے کا انسان کو کتنا فائدہ ہے۔ وقت کا پیغمبر بھی ہو اگر تو اس کو بھی فائدہ، اور نہ کہنے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مستقبل کی ایک خبر دی ہے کہ آج میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ ان 100 بیویوں میں سے 100 بچے پیدا ہوں گے، سارے کے سارے مجاہد پیدا ہوں گے، یجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے اتنی بات کہی کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، تو قریب ان کے ایک ساتھی کھڑے تھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، لیکن اس حدیث کے اندر ہے ان کے جو قریب ساتھی کھڑے تھے، فقال له صاحبہ، قریب ان کے جو صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا انشاء اللہ فلم یقل انشاء اللہ، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی۔ ذرا غور کرنا کہ اس کے کہنے کا کتنا فائدہ ہونے والا تھا اور اس کے نہ کہنے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ساتھی نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، فلم یقل انشاءاللہ،
انہوں نے انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ان کی صرف ایک بیوی حاملہ آئی۔ انہوں نے خبر دی تھی مستقبل کے بارے میں کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، وہ 100 کی 100 میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ لیکن صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس بیوی سے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا، ادھورا بچہ پیدا ہوا۔ ذرا اگلے الفاظ اس حدیث کے سننا جس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے اپنے نبی کو اس ہر حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہے۔ ذرا اس سے ہم بھی ذرا اپنی زندگی سے یہ نتیجہ اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنی خبریں دیتے ہیں، کتنے ارادے ہم رکھتے ہیں اور ہم نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیادہ، محمد کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا میری جان ہے، جس کے ہاتھ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا لو قال انشاء اللہ، اگر سلیمان علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہہ دیتے انشاءاللہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، آپ نے فرمایا تمام بیویاں یعنی حاملہ ہو جاتی اور سب کے یہاں ایک شاہ سوار پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے۔ دیکھیں ایک جملہ اپنی زبان سے انہوں نے نہیں کہا اور کتنے بڑے فائدے سے ہاتھ دھو لیا۔ اور اگر وہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے، خود اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قسم اٹھا کر ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر وہ اللہ اپنی زبان سے انشاءاللہ کہتے، ان کی 100 بیوی حاملہ ہوتی، ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، یعنی وہ جوان بھی ہوتے، جوانی کی خبر بھی دی، وہ جوان بھی ہوتے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کے قرآن سے بھی ہمیں یہی نتیجہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تقییدی حکم دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، میرے نبی ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کرنے والا ہوں، مگر اپنی زبان سے کہنا انشاءاللہ، ہاں بالفرض وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ بھول جاتے ہیں اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا، جب آپ کو یاد آ جائے تو فوری طور پر اپنی زبان سے انشاءاللہ کہنا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے قرآن کی اس آیت سے، حدیث صحیح البخاری سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کسی مستقبل کی خبر دیں تو ہمیں اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرا یہ ارادہ ہے، کل کو میں یہ کرنے والا ہوں، وہ کرنے والا ہوں، کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے انشاءاللہ لازمی کہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس جملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔